مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، کیا حج کر لینے سے سب گناہیں معاف ہو جاتی ہے؟ بہرحال اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کریں۔ برادران ملت اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ حج کرنے سے چھوٹا بڑا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسروں کے زمینوں، دکانوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، غلط کاموں میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ مرنے کا وقت آ گیا تو حج کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارا گناہ معاف ہو گیا، اور ہم ایسے ہو گئے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ وہ ایسے مسلمانوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسالہ مبارک اعوذ باللہ امداد میں اس مسئلے پر تحقیق نفیس فرمائی، جس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم سے گناہوں کا معافی کا مسئلہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں، جس نے پاک مال، پاک کمائی، پاک نیت سے حج بیت اللہ کیا اور لڑائی جھگڑے نیچ ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے بچا، پھر حج کے بعد فوراً مر گیا، اتنی مہلت نہ ملی کہ جو حقوق اللہ یا حقوق العباد جو اس کے ذمے تھے انہیں ادا کرتا یا ادا کرنے کی فکر کرتا، تو حج قبول ہونے کی امیدیں قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام حقوق کو معاف فرما دے اور حقوق العباد جو اپنے ذمے کرم پر لے کر قیامت کے دن حق والوں کو راضی کرے اور خلوص و مند سے نجات بخشے، اور اگر حج کے بعد زندہ رہا اور حق الامتام حقوق کا اداروک کر لیا، یعنی صلحائے گزشتہ ماہ بقیہ زکوٰۃ ادا کر دی، چھوٹی ہوئی نماز اور روزے کی قضا کی، جس کا حق مار لیا تھا اس کو یا اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین کو دے دیا، اس کو تکلیف پہنچائی تھی معاف کرا لیا، تو صاحب حق نہ رہا، اس کے تکلیف کو صدقہ کر دیا۔ اگر حقوق اللہ، حقوق العباد میں سے ادا کرتے کرتے کچھ رہ گیا تو موت کے وقت اپنے مال میں سے ان کی ادائیگی کی وصیت کر گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے چھٹکارے حق ممکن کوشش کی تو اس کے لیے بخشش کی، اور زیادہ امید ہے۔ ہاں، اگر حج کے بعد قدرت ہونے کے باوجود ان امور سے غفلت برتی، انہیں ادا نہ کیا، تو یہ سب گناہ ارض سرے نو اس کے ذمے ہوگی، اس لیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد باقی ہی تھے، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا پھر تازہ گناہ ہوا، جس کی ازالے کے لیے وہ حج کافی نہ رہا، اس لیے کہ حج گزرے ہوئے گناہوں یعنی وقت پر نماز اور روزہ ادا نہ کرنے کی تقصیر گوتا ہے۔ حج سے قضا شدہ نماز و روزہ ہرگز معاف نہیں ہوتے اور نہ آئندہ کے لیے پروانہ آزادی ملتا ہے، اور حضرت علامہ ابن سامیر رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر بحث کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، خلاصہ کلام وہ ہے کہ اور قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ کو ادا کرنے میں تاخیر کرنا، چونکہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اس لیے کہ فقط تاخیر کا گناہ جو ماضی میں ہو چکا وہ معاف ہو جائے گا،
لیکن اصل قرض نماز و زکوٰۃ وغیرہ فرائض کے ادائیگی میں جو آئندہ تاخیر ہوگی وہ معاف نہیں ہوگی۔ علامہ سامی بحرالحق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حج جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی اور صوم و صلاۃ کی قضا ان کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا وہم ہے، اس لیے کہ امت میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ پھر علامہ سامی تحریر فرماتے ہیں کہ تو یقیناً کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حج ان کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو حقوق اللہ ہے، تو بھلا حقوق العباد کیوں کر بھلا ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ خدائے عز و جل ہم سب کو پورے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کے توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے اور بھی جاری ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں دیا جائے گا۔ دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، ٹھکانا گنبد خضرا، ٹھکانا گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجئے۔